ارشاد ہوا الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، روز جزا و سزا کا مالک ہے۔ ہمارے ہاں کیوں کا دروازہ بند ہے، لیکن میں کیوں کا دروازہ جز وقتی طور پر کھول رہا ہوں۔ الحمدللہ، ہر حمد اللہ کے لیے۔ کیوں حمد اللہ کے لیے کیوں؟ اب آگے جواب آ رہا ہے۔ رب العالمین، عالمین کا پالنہار ہے۔ وہ صرف ابراہیم کو نہیں پالتا علیہ السلام، نمرود کو بھی پالتا ہے۔ وہ صرف کلیم اللہ کو رزق نہیں دیتا، فرعون کو بھی رزق دیتا ہے۔ وہ صرف اپنے چاہنے والوں کو، اپنے عبادت گزاروں کو نہیں پالتا، بلکہ جو بغاوت کرتے ہیں، جو اس کے مقابلے پر انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتے ہیں، انہیں بھی بھوکا نہیں مارتا۔ تو جو اپنے پرائے سب کو پالے، اس کا حق ہے الحمدللہ، ہر حمد اس کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب العالمین ہے۔ کیوں ہے رب العالمین؟ بس اپنے مقرب بندوں کو پال لیتا ہے۔ یہ عالمین کو کیوں پالتا ہے؟ اپنے دشمنوں کو کیوں پالتا ہے؟ اپنے باغیوں کو کیوں پالتا ہے؟ سرکشوں کو کیوں پالتا ہے؟ کیوں؟ اب آگے جواب آ رہا ہے۔ الرحمن الرحیم، رحمان ہے، رحیم ہے۔ وہ رحمان نہ ہوتا تو بس اپنے پالتا، رحیم نہ ہوتا تو بس اپنے پالتا۔ اس کی رحمانیت اور رحیمیت کا تقاضا ہے کہ وہ عالمین کا پالنہار ہو۔ رحمان ہے، رحیم ہے۔ کیوں ہے وہ رحمان؟ کیوں ہے وہ رحیم؟ مالک یوم الدین، کیونکہ روز جزا و سزا کا مالک ہے۔ قیامت کے دن وہ احتساب کرے گا۔ قیامت کے دن ہر انسان اس کے روبرو پیش ہوگا، احتساب ہوگا، باز پرس ہوگی، باز پرس ہوگی۔ تو احتساب وہ کرے جس نے رعایت دی ہو، احتساب وہ کرے جس نے مہلت دی ہو۔ جہاں مہلت نہ ہو وہاں احتساب نہیں ہوتا، جہاں جبر ہو وہاں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی۔ جب آپ نے رعایت نہ دی ہو تو آپ باز پرس کا حق نہیں رکھتے۔ اس لیے الرحمن الرحیم رعایت کی اعلیٰ ترین شکل ہے۔ تمہیں مہلت دی، تم بغاوت کرتے رہے اللہ سے، اللہ تمہیں مہلت دیتا رہا، تمہیں ڈھیل دیتا رہا۔ مالک یوم الدین، اب اس کا حق ہے کہ تم سے پوچھے کیا کیا، اس کا حق ہے۔ پھر اس آیت مبارکہ میں جو بالکل پہلا لفظ ہے الحمدللہ، حمد اور مدحت یہ دو الگ لفظ ہیں۔ مادہ تو حمد ہی ہے، لیکن ان کے استعمالات الگ الگ ہیں۔ جب کسی علت کے بغیر ہو تو حمد ہے، علت کے ساتھ ہو تو مدحت ہے۔ ہر حمد اللہ کے لیے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حمد کرنا ایک عمل ہے، یقیناً عمل ہے۔ جب آپ حمد کریں گے تو یہ عمل ہے، لیکن حقیقتاً یہ رد عمل ہے۔ حمد کرنا رد عمل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی چیز قابل حمد دیکھی نہ ہو تو حمد کیسے ہو؟ کچھ تو علت حمد چاہیے، کچھ تو سبب حمد چاہیے، کچھ تو انسان دیکھے جو زبان سے مدحت کے حمدیہ کلمات نکلیں۔ ہر حمد اللہ کے لیے ہے۔ کیوں؟ اس کائنات ہست و بود میں انسان غور کرے، تفکر کرے، تدبر کرے، جان جائے گا کیوں ہر حمد اللہ کے لیے ہے۔ اور اگر اس کائنات ہست و بود کی جزیات میں تفکر نہیں کر سکتا تو کائنات کے محاسن کو یکجا کر کے ایک پیکر تراشا گیا، نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے ان 3 آیات میں 5 نام اپنے استعمال کیے، اور پوری سورہ مبارکہ میں 5 نام ابتدائی 3 آیتوں میں آ گئے۔ اللہ، رب، رحمان، رحیم، مالک۔ اب ان 5 ناموں کا ربط ایک جملے میں دیکھتے جائیے گا۔ اللہ نے خلق کیا، خلق کر کے چھوڑ دیا جائے تخلیق پروان نہیں چڑھ سکتی۔
تخلیق کے بعد اگلا مرحلہ ہے اسے پروان چڑھانا. صفت خالقیت سے خلق کیا، صفت ربوبیت سے پروان چڑھا. پھر جب پروان چڑھنے لگا تو انسان سرکش بھی ہونے لگا، کہیں راستے سے اترنے لگا، پٹری سے اترنے لگا. تو پھر مہلت دیتا رہا رحمان رحیم. اور پھر یہ اس مہلت کے نتیجے میں خود سر نہ ہو جائے تو ایک تلوار لٹکا کر رکھی، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے. یہ یاد رکھنا، رحمانیت اور رحیمیت پہ نظر رکھ کر سرکش نہ ہو جانا کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں. اور پھر اب تکمیل کلام میں کر رہا ہوں. سورہ فاتحہ کی 3 آیتوں نے انسان کا رشتہ اس کی پیدائش سے رب العالمین سے جوڑا اور جوڑ کر لے گیا یوم الدین تک. سورہ فاتحہ کی 3 آیات عالمین سے انسان کو جوڑتی ہیں، یوم الدین تک لے جاتی ہیں. اب وہ کتاب کتنی شعور کی کتاب ہوگی جو انسان کو عالمین سے جوڑے. آج تو انسان اپنی یوسی کونسل سے جڑ جائے بہت بڑی بات ہے. عالمین سے انسان کو جوڑ رہی ہے اور لے کر جا رہی ہے یوم الدین تک. اور پھر صرف یہ اللہ کا تعارف نہیں ہو رہا، یہ بندوں کے لیے ہدایات بھی آ رہی ہیں انہی 3 آیتوں میں. اور اسی پر میری گفتگو تمام ہے. جب رب ذوالجلال یہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کل حمد اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے، تو پیغام یہ دیا جا رہا ہے بندو غور کرو، تفکر کرو. تم کس کے بندے ہو؟ تم اس کے بندے ہو جو پرایوں کو بھی پالتا ہے، دشمنوں کو بھی پالتا ہے، غیروں کو بھی پالتا ہے. تم رب العالمین کے بندے ہو. اپنی ذات میں مقید نہ ہونا، اپنی ذات کے دائرے میں قید نہ ہو جانا، کیونکہ تم عالمین کے رب کے بندے ہو. الرحمن الرحیم، تم رحمان کے بندے ہو، تم رحیم کے بندے ہو. سرکش نہ ہو جانا، زمین پر تکبر نہ کرنا، تم لوگوں پر ناجائز تسلط نہ کرنا. کیوں؟ تم رحمان کے بندے ہو. تم معاف کرنے والے بننا، کیونکہ رحمان کے بندے ہو. تم لوگوں کو درگزر کرنے والے بننا، کیونکہ رحمان کے بندے ہو، رحیم کے بندے ہو. مالک یوم الدین. اگر تم یہ کرو گے، اگر تم یہ کرو گے تو وہ رحمان جس کی خاطر تم بندوں پر مہربانیاں کرتے رہے، وہ رحیم جس کی خاطر تم لوگوں کو درگزر کرتے رہے، مالک یوم الدین، وہ رب ذوالجلال اس لیے تمہاری مغفرت کر دے گا کہ جس نے اپنے چھوٹوں پر رحم کیا ہو اس کا بڑا اس کو سزا کیسے دے. حدیث مبارکہ ہے جو اپنے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا رب ذوالجلال اس پر رحم نہیں کرتا. تو جو رب کے رحم کا طالب ہو اسے چاہیے اپنے سے چھوٹوں پر رحم کرے، ان پر شفقت کرے، تاکہ اس کا بڑا اس پر مہربانی کرے، اس پر شفقت کرے. بس اسی پر تکمیل کلام کہ ہماری زندگی صرف سورہ فاتحہ کی تلاوت کی رسم بن کر نہ رہ جائے، بلکہ سورہ فاتحہ کی ان 3 آیات کا مفہوم ہمارے روز و شب کا حصہ بن جائے، تاکہ ہمارے عمل کے اندر، ہمارے روز و شب کے اندر، ہمارے معمولات کے اندر، ہمارے تکلم میں اور طرز تکلم میں سورہ فاتحہ جھلکنے لگ جائے.